اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام، مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی علم حجت خدا کے بارے میں کہ جو ہم نے سادہ سا مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ یہاں تک نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن و ارادے سے جو خدا نے ان کو مقام ولایت عطا کیا ہے، جو روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے، یہ انسان کے اس دنیا کے ہر باطن سے آگاہ ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے ہی اس جہان کی ہدایت کرتے ہیں۔ خدا بند عالم کے علم کا، قدرت کا، ارادے کا ظرف ہے، اسی کے ہی ارادے سے یہ تدبیر یا مثلاً جو ہے اصلاح کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ائمہ کو اتنا علم ہوتا ہے تو یہ پھر جو ہے مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو جب علم تھا کہ یہ جب کربلا میں جائیں گے، کوفے والے ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ شہید کر دیے جائیں گے، ان کی بات کوئی نہیں سنے گا، مستورات کو حتیٰ جو ہے مخدرات عصمت کو بھی جو ہے قید کر لیا جائے گا، اتنا جو ہے ان پر ظلم ہوگا، بازاروں میں ان کو لے جایا جائے گا، بچے تک شہید ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے یہ قیام کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً حضرت سید الشہداء علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ پتہ تھا، خود ان کی زندگی میں ہی بچپن سے لے کر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا، انہوں نے بھی بتا دیا تھا، کئی دفعہ لوگوں کو بھی بتایا کہ میرے حسین کے ساتھ ہی ہوگا، اور ان کو شہود بھی ہوتا ہے، ان کو علم بھی تھا، لیکن جو حجت خدا ہوتا ہے وہ خدا بند عالم کے حکم پر مأمور ہوتا ہے۔ مثال سادہ انداز میں یہ دے سکتے ہیں کہ یہ جب اسلام اور جو ہے باطل کی جنگ ہوتی ہے یا تو بعض لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جب ایک مجاہد جا رہا ہوتا ہے یا دوسرے فوجی تو باطل بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو بعض کو تو یقین ہوتا ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں یہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اپنی موت کو واضح دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان جو ہے جنگوں میں، ان عملیات میں شرکت کرتے ہیں، حتیٰ بعض جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جہاں جیسے خودکشی ٹائپ ہوتا ہے کہ مثلا دشمن کے ٹینک کے سامنے جانا، دشمن کے جو ہے جا کے ان کی چھاونی کے اندر حملہ کرنا فلاں، اور پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے یہاں بچوں گا نہیں، یہ جس بارود کے جو ہے ڈھیر کے نزدیک جو ہے میں جا رہا ہوں، میرے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے، لیکن وہ اس کے سامنے ہدف ہوتا ہے، ہدف یہ ہوتا ہے کہ میں خدا کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جا رہا ہوں، اور میری ذمہ داری ہے، اور یہ دنیا چند روزہ ہے، اور جب تک میں یہ کام انجام نہیں دوں گا اس وقت تک خدا بند آدم کی دین بچ نہیں سکتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کو سارا پتہ تھا، اور انہوں نے نکلتے ہوئے کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے جد اور باپ کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو سارا کچھ پتہ تھا، لیکن اللہ کا یہ حکم تھا کہ امام جائیں اور شہید ہوں اپنے اختیار کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک شبہ اور کر دیتے ہیں کہ جب امام کو سارا پتہ تھا اور جو ہے اللہ نے بتا بھی دیا تھا تو پھر امام کی اس میں فضیلت کون سی ہے؟ پھر اللہ ان کو کون سا اجر دے گا؟ تو تو یہ ہے کہ امام کو اللہ نے حکم دیا تھا، لیکن امام کو بھوک پیاس بھی لگ رہی تھی، امام نے اپنے ایک ایک منزل پر اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کیا، ایسا اخلاق سے پیش آئے کہ کئی دشمنوں میں سے آپ کے سامنے آ گئے، آپ نے وہ اسلام کی جو نابود ہو چکا تھا، دفن ہو چکا تھا، خدا کی مرضی ایسی تھی کہ ان کے خون کی بدولت وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ حسین و منی و انا من حسین کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو لے کر آئے تھے، جو حالات میں کفار میں اس کے نور کو پیش کیا، جب دوبارہ دفن ہونے کے تھا تو دوبارہ ایسے زندہ کیا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں ملتی، اور قیامت تک اس کو زندہ کر دیا، لیکن اس میں بھوک اور پیاس بھی برداشت کی، اور جس بندے کو پہلے پتہ ہو
کہ ہماری عزت کے ساتھ، ہماری خواتین و مستورات کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہوگا، تو وہ یہ تو اور دردناک مرحلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، شاید میں یہ کر رہا ہوں، شاید بچ جاؤں، شاید مر جاؤں، یا میرے ساتھ ہوگا، باقی اس کو عواقب کا سارا علم نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کو تو سارا علم تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے اصحاب کے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنی پیاس، اتنی بھوک، اتنے زخم، اور دشمن اتنی توہین کریں گے، لیکن یہ اتنے درد جو مرنے شہادت سے پہلے جو ہے، شہادت سے پہلے امام حسین صاحب اتنے درد برداشت کر رہے ہیں کہ جس کو علم ہو کہ میرے سے بعد کیا ہونے والا ہے، میری شہادت کے بعد یہ خبیث انسان کیا کریں گے۔ لیکن خداوند عالم کے عشق میں، خداوند عالم کی فرما برداری میں، اس کو حکم کو بجا لانے کے لیے وہ کام کیا کہ جو کوئی اور نبی بھی نہ کر سکا، لہذا علم و اختیار کے ساتھ یہ قربانی دی، اور یہ قربانی دینا علم و اختیار کے ساتھ نہ فقط یہ کہ کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی عفت، اعلیٰ درجے کی شجاعت اور اعلیٰ درجے کا اظہار اور قربانی ہے۔ لہذا اسی کے بدلے میں ان کو خدا کا حکم تھا، کیونکہ خداوند عالم نے سارا دنیا کا نظام سبب و اسباب کے ذریعے چلانا ہوتا ہے، لہذا پہلے انبیاء پر بھی یہ پیش کیا، اور جو ہے نا جو ہے کہ ہم نے جو ہے یہ ذبح عظیم جو ہے، ذبح عظیم کا جو ہے مصداق اتم جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور جو آیات کریمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اس کا اصل مصداق جو ہیں امام حسین علیہ السلام ہیں۔ انا فدیناہ بذبح عظیم کا مصداق جو ہے امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے اپنے علم اور ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ یہ قربانی دی۔ لہذا یہاں علم ہونا نہ یہ کہ فقط نقص نہیں ہے، بلکہ پتہ ہو کہ اس کے عواقب کیا ہوں گے، اس میں کیا کچھ تکلیف ہوگی، میرے بعد کیا ہوگا، لیکن پھر بھی خدا کی رضا کو اپنی رضا سمجھنا، تو اللہ کا یہ مصداق بن جانا کہ نفس مطمئنہ پلٹا میری طرف اس صورت میں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ عجیب مرحلہ ہے، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے فقط، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو دوستان عزیز، یہ علم جو ہے اور اس کا آپس میں کوئی جو ہے وہ تضاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ جب ائمہ علیہ السلام جو ہیں باطن چیزوں کی طرف پھر ملتفت کیوں نہیں ہوتے، مثلا امام علیہ السلام کا کبھی جو ہے کہ گھر میں بچہ گرتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، یا جو ہے کوئی آگے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے اور ائمہ پر حملہ کرتا ہے، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ آ رہے تھے گھاٹی میں، تو ان کے جو ہے اونٹنی کو ڈرایا گیا تاکہ وہ گر کر شہید ہو جائیں، فلاں بعد میں نام بھی بتایا بعض لوگوں کو۔ تو اس طریقے سے پھر ائمہ کو جب پتہ ہوتا ہے تو کیوں وہ اس چیزوں سے بچتے نہیں ہیں؟ تو اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ ہم جو عام انسان ہیں، ہمارا ارادہ جو ہوتا ہے وہ تفکر کے بعد، سمجھ کے، منطق، عقل اور تجربے کے بعد ہوتا ہے، جبکہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، جو حجت خدا کے ہوتے ہیں، ان کے قلب کی تدبیر بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور اکثر اوقات میں عرض کیا وہ باوجود یہ کہ علم رکھتے ہیں لیکن وہ ظاہر پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کا ہادی ہیں، دنیا کو ہر کام کر کے دکھانے والے ہیں، اسی میں ان کی فضیلت ہے۔ لہذا جو کچھ خدا بند عالم کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا کہ جب ان کے سامنے زہر کا پیالہ آتا ہے تو مثلا امام حسن علیہ السلام نے کیوں زہر پی لی فلاں، یعنی خدا نے یہ ایک دنیا کا دائرہ بنایا ہے کہ ہر امام کو ایک مقدر کر دیا ہے کہ اس حد تک دنیا میں رہنا ہے، اگر لوگوں نے اس کا جو ہے احترام کیا، اس کی اطاعت کی، تو ہو سکتا ہے لمبی زندگی کر دے، اس حجت خدا کو اور کر دے، لیکن لوگوں نے اگر جو ہے ظاہری طور پر ان کو جو ہے وہ اذیت کی، ان کی فرما برداری نہیں کی، تو یہ لوگوں کا قصور ہے۔ لیکن اس وقت امام کو حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بحکم خدا، جیسے کہ امام حسین صاحب کو کہ تلوار کے نیچے چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ اس لیے کس ہے کہ اب وقت موجود آ گیا، اللہ کے حکم سے یہ زہر بھی پی لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن و ارادے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کئی دفعہ ہم دیکھیں ائمہ کی زندگی میں واقعات پڑھے ہیں کہ ایک فقیر آ کے مانگتا ہے، اس کو کیا کچھ عطا کر دیتے ہیں، دوسرا فقیر آ کے مانگتا ہے، اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باطن سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کو
نہیں عطا کرتے، کیونکہ اللہ کے اذن و ارادے کے تابع ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں حضرت امام ہادی علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، بحر الانوار جلد 25 میں سے ہے، صفحہ 372 جو میرے پاس حوالہ ہے، باقی صفحات آگے پیچھے مختلف طبعات کے ہو سکتے ہیں۔ اس میں امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مورداً لارادتہ، اللہ تعالیٰ جو ہے بے تحقیق اس نے ائمہ کے قلوب کو قرار دیا ہے اپنے ارادے کے مطابق۔ فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ شَيْئًا شَاءُوهُ، جب اللہ کوئی چیز چاہتا ہے تو یہ اللہ کی چاہت پہ یہ چیز اللہ کی رضایت پر راضی ہوتے ہیں، یہ بھی وہی چیز چاہتے ہیں۔ کیا اور فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور یہ اللہ کا قول یہی تو ہے جو قرآن مجید میں کہ ما تشاؤون، تم نہیں چاہتے مگر ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ خدا چاہتا ہے، یعنی جو خدا کی مرضی ہوتی ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ قیام نہ کرو، فعلاً گھر میں بیٹھ جاؤ، کہ گھر میں بیٹھ کے معارف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے میدان میں تلوار لے کر آ جاؤ، تو یہ موت سے ایسے انس کرتے ہیں جیسے بچہ اپنے ماں کی شیر سے انس کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یہ نہ موت کا ان کو ڈر ہے، نہ زندگی سے انہیں زیادہ محبت ہے۔ جو خدا نے چاہا ان کی زندگی ویسے ہی ہوتی ہے، لہذا یہ ہمیشہ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ یہ خدا بند عالم کے جمال میں جو ہے غرق ہوں، خدا بند عالم کے قرب میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ صرف اللہ نے جو ان کی جو ہے وہ ذمہ داری لگائی ہے، تو لہذا یہ ہم دنیا کی طرف بھی، ہم گناہ گاروں کی طرف بھی نظر کرم کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، ورنہ ان کا اللہ سے اتنا قرب ہے، اتنا عشق ہے کہ ان کی دنیا کی طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس لیے ہر زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کے پاس ہمارے جو ہے اعمال ہر ہفتہ کو بھی پیش ہوتے ہیں، ان پر مہر لگتی ہے، ہر مثلا مہینہ کے بعد بھی، اس کے بعد آیا شب و روز پیش ہوتے ہیں۔ باقی روایات میں آیا کہ امام ان پر ناظر ہوتا ہے، لہذا جو امام کے اعمال کے نزدیک اعمال ہوں گے وہ قابل قبول ہوں گے، ان پر مہر ہوگی۔ جو امام کے جو ہے اعمال کے قریب نہیں ہوں گے وہ رد کر دیے جائیں گے۔ لہذا ولی خدا جو ہے وہ ہمیشہ خدا بند عالم کے ارادے کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی محبوب شخصیت جس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، کوئی استاد عارف آیا ہوا ہے، باوجود یہ کہ آپ کمرے میں ہر چیز دیکھ سکتے ہیں توجہ، لیکن آپ کے ہوتے اتنا انہماک میں ہوتے ہیں کہ اس کی گفتگو کو غور سے سنیں، اس طرف توجہ رکھیں، کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام جو ہیں ان کی توجہ فقط خدا کی اور خدا کے احکام کی طرف ہوتی ہے۔ جو خدا بند عالم کا ارادہ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ظاہر پر نظر رکھتے ہیں، اور بعض اوقات خدا بند عالم کا جیسے علماء کی نظر، بعض کہتے ہیں کہ خدا بند عالم بعض اوقات ان کے آگے مثلا پردہ کر دیتا ہے تاکہ ظاہری اعصاب پیش ہونے دیں، اور بعض جو اکثر اور یقینی نظریہ ہے کہ وہی ملتفت ہوتے ہیں، ان کو ہر حالات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے یہ تسلیم ہوتے ہیں اس پر، اسی لیے اتنے دکھ غم مصیبتیں آتی ہیں لیکن کبھی یہ شکوہ نہیں کرتے۔ یہاں پر جو ہے ایک جو ہے مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ جو ایک کامل ولی نہیں ہے، ایک عارف شخص ہیں اور جن کا نام ہے شیخ رجب علی خیاط، بہت مشہور ہیں عارف، اگرچہ ولایت کی ایک حد تک مقام، لیکن نہ وہ ولایت جو ہم ائمہ کے لیے جو عرض کر رہے ہیں اس پر نہیں تھے۔ تو ان کے وفات کے بعد جو ہے یہ ایک ان کے شاگرد کو خواب میں ملتے ہیں، مکاشفہ ہوتا ہے، تو یہ شاگرد سوال کرتے ہیں کہ کس حال میں؟ وہ کہتے ہیں یار میں نے بہت نقصان اٹھایا، بہت۔ تو حیران ہو کہتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اتنی عرفان میں گزاری پھر بھی آپ نے نقصان، کیا مطلب؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اے کاش جو بلائیں اور مصیبتیں مجھ پر نازل ہوتی تھیں میں فوری ائمہ اطہار علیہ السلام سے توسل کرتا تھا اور مصیبتیں مجھ سے ٹل جاتی تھیں۔ اب آ کے مجھے وہ حقیقی مجھے آنکھیں کھلی ہیں باطن کی اور میں نے حقائق کو دیکھا ہے۔ اے کاش وہ مصیبتیں مجھ پر نازل ہوتی اور میں پس جاتا، اور ان کا کیا مرتبہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مصیبتیں مجھ سے ٹل گئیں توسل کی خاطر، لیکن میں مرتبہ نہ پا سکا۔ اس لیے وہ مشہور حدیث ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یعلم المؤمن ما اجرہ فی المصائب انہ لا تمنا
معذرت چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو پتہ چل جائے کہ ان مصیبتوں میں، مصائب میں اس کا کیا اجر ہے، لَتَمَنَّا أَنَّهُ لَكَرَّزَ بِالْمَكَارِيزِ، تو وہ تمنا کرے کہ اے کاش مجھے کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا۔ اگرچہ ہم اس مقام و معرفت پر نہیں ہیں، جو بھی مصیبت آتی ہے خدا سے دعا کرتے ہیں اور مصیبت تحمل نہیں کر سکتے، لیکن ائمہ علیہ السلام، یہ جو اولیاء حجج خدا ہیں، یہ خدا بند عالم کے عشق میں اتنے کہتے ہیں نا غرق ہو جاتے ہیں کہ ان کو مصیبتیں بڑے شوق سے تحمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقائق دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ان کا مراتب کیا ہیں۔ لہذا دوستان عزیز، یہ وہ ارادہ کرتے ہی نہیں ہیں جو اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ مصیبتوں کو بڑی خوشی سے تحمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ لہذا میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے امام سجاد علیہ السلام سے نقل کر کے اپنی جو ہے گفتگو کو اختتام کی طرف لے آؤں گا کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک فقیر آیا، اس نے کہا کہ میں اتنا آپ کا ماننے والا ہوں، چاہنے والا ہوں، اتنا میں مدیون ہوں، یعنی مجھ پر کر رہا ہے، مجھ کو کچھ عطا کیا جائے۔ تو امام علیہ السلام جو ہے وہ دھاڑے مار کے رونے پڑ لگے، اور اس فقیر نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ کہ امام نے فرمایا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ ایک مومن آ کر اپنے مومن بھائی سے سوال کرے، اپنے امام سے سوال کرے، اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو وہ چلا گیا، لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بدگوئی شروع کر دی کہ ادھر سے تو امام کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ادھر سے جو اب ایک ان کا اپنا چاہنے والا بھی گیا تو اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہے، اس کی مدد نہیں کر سکے۔ یہ شخص روتا ہوا واپس آیا، کہتا ہے کہ مجھے اپنے ادھار یا اپنے دہن کا اتنا افسوس نہیں ہے، لیکن لوگ جو آپ کے بارے میں جو ہے بدگوئی کر رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اب گشائش حاصل ہوئی ہے۔ کہا کہ گھر آواز دی کہ میرا جو بھی آج کا غذا ہے لایا جائے، تو وہاں دو صبح اور شام کے لیے دو جو ہے روٹی، سخت قسم کی روٹی تھی، کہا یہ لے جاؤ، اللہ انشاءاللہ اس سے جو ہے تمہارے لیے فرج حاصل کرے گا، تمہارا جو ہے دین یعنی قرض بھی ادا ہو جائے گا، اور تم اس سے انشاءاللہ غنی ہو جائے گے۔ اس نے لے لی، روٹیاں دیکھیں، سخت قسم کی جو کی روٹیاں، حیران ہوا، دل میں مشوش جا رہا تھا۔ رستے میں دیکھا کہ ایک مچھلی فروش ہے، اس کی ساری مچھلیاں بک چکی ہیں، ایک بڑی سی مچھلی ہے، کوئی نہیں لے رہا۔ تو اس سے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک روٹی مجھے دے دو اور یہ مچھلی تم لے جاؤ۔ یہ مچھلی لے کر آ گیا۔ دوسری روٹی جو ہے، ایک نمک جو ہے، وہ اس وقت نمک بڑا مہنگا بکتا تھا وہاں پہ، تھوڑا سا نمک اس کے پاس بچ گیا تھا، کیونکہ مچھلی جو عرب پکاتے تھے ایک دفعہ پوری اس کو جو ہے نمک سے دھوتے تھے، اس کے بعد جو ہے بھون لیتے تھے یا پکاتے تھے۔ تو اس نے دوسری روٹی کی، اس نے نمک بھی اس کو دے دیا۔ یہ لے کر گھر آ گیا، نمک لگا، جیسے ہی اس کا پیٹ پھڑا تو اس میں سے دو مروارید یعنی قیمتی قسم کے یہ ہیرے نکل آئے۔ یہ بہت خوش ہوا، اب یہ دیکھ رہا تھا کہ دونوں باہر سے آ گئے اور انہوں نے کہا یار ہمیں پتہ ہے تم بھی بڑے فقیر ہو، کہیں سے مانگ کے لا رہے تھے، یہ روٹیاں ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہیں، اتنی سخت ہیں، ان کو بھی تم ہی رکھو۔ خیر یہ آ گیا اور اس نے جو ہے فوری وہ جو ہے نکالے ہیرے، پہلے مچھلی کار کھائی، یہ دونوں روٹیاں واقعی بڑی سخت لے کر دوسرے امام سجاد السلام کے پاس آئے۔ نہ معذرت چاہتا ہوں، امام علیہ السلام نے اپنا جو ہے صحابی بھیجا، اس نے آ کر کہا کہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری روٹیاں واپس کر دو، یہ میں ہی کھا سکتا ہوں، اس قسم کی تم بھی ہے تحمل نہ کر سکو، اور انشاءاللہ آپ کو خدا بند عالم نے جو ہے رزق کثیر دے دیا ہوگا۔ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ امام کو یہ کہاں سے پتہ چل گیا، میں نے روٹیاں واپس کر دیں اور وہ دو مروارید یہ ہیرے جو تو فروخت کیے، اس سے اتنا مال مجھے ملا کہ اپنا قرض بھی اتار دیا اور اس کے بدلے میں جو ہے میں نے اپنا سارا کاروبار کا نظام بھی فراہم کر لیا۔ لہذا لوگوں میں پھر جب یہ بات مشہور ہوئی تو پھر وہ جو ہے وہ اعتراض کرنے لگ گیا کہ یہ کیسا ہوتا ہے، پہلے کہتا ہے میرے پاس ہے کچھ نہیں، پھر کہا جی دو روٹیاں دی اور سے یہ مل گئے۔ تو اس وقت امام صاحب نے فرمایا یہ کوئی پہلا ان جاہلوں کا اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا کہ جس میں وہ کہتے تھے کہ 12 روز کا سفر ہے یہاں سے بیت المقدس کا، یہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں پھر وہاں معراج پر گیا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے اور یہ فرمایا رسول کہتا ہے کہ یہ مثلا جو ایک رات میں یہ سارا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے مومن جو ہے وہ خدا کی رضا سے شکوہ نہیں کرتا، بلکہ فرماتے ہیں جاہل واللہ امر اللہ و امر اولیاءہ معہ، کہتے ہیں
کہ یہ اللہ کے امر سے اور اللہ کے اولیاء کے امر سے، ان کی حقیقت سے یہ جاہل ہیں۔ ان المراتب الرفیعۃ لا تنال الا بالتسلیم، کہتے ہیں کہ یہ جو مراتب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، رفیع مراتب، یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر وہ شخص جو اللہ کے سامنے تسلیم محض ہو جائے جل ثناؤہ، وترک الاقتراح علیہ والرضا بما یدبرہم بہ، اور جو ہے کہ اس کی طرف سے جو کچھ بھی ان کے ساتھ پیش آئے، جو بھی نازل ہوئے اس پر دل تنگی نہ کرے، شکوہ نہ کرے، بلکہ جو کچھ اللہ تدبیر کر دیتا ہے اس پر راضی، اس کی رضا میں راضی رہے۔ انا اولیاء اللہ صبروا علی المحن والمکارہ صبرا لم یصابہم فیہ غیرہم، کہتے ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں، یہ جو پاک ہستیاں ہیں، یہ مصیبتوں پر، سختیوں پر جو ہے یہ صبر کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا غیر ان کے مساوی نہیں ہو سکتا اتنی سختیوں میں کہ وہ صبر کر سکے۔ فَجَازَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنَّ أَوْجَبَ لَهُمْ نُجْحَ جَمِيعِ طَالِبَاتِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے یہ جائز قرار دے دیتا ہے کہ واجب ہے ان کے لیے جو کچھ بھی وہ چاہیں مانگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ لَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ جو کچھ یہ چاہیں گے ان کو دے گا ان مصیبتوں کے صدقے میں، یہ پھر بھی نہیں مانگتے۔ لا یریدون منہ الا ما یریدہ لہم، مگر یہ کہ جو کچھ اللہ ان کے لیے ارادہ کرتا ہے وہ اس ارادے پر راضی رہتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے صبر و رضا، اور یہ عام انسان یہاں پر تحمل نہیں کر سکتا۔ لہذا دوستان عزیز، یہ ایک حد تک میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کے لیے کہ ان کا علمی مقام، ان کا صبر و تحمل، ان کا حقیقی مقام باطن کیا ہے کہ جو ہم لوگ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک یہ چینی ہے نا، اس کو چکھے نہیں، اس کا ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا، زبانی سننے سے ایک حد تک ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ لہذا خدا بندہ رحمہ میں بھی توفیق دے کہ ہم بھی انہیں کے رستے میں چلتے ہوئے مقام صبر و رضا پر پہنچ سکیں، اور خدا بندہ عالم جو ہے ہمیں تائید فرمائے اپنے زمانے کے امام علیہ السلام سے، کہ ہمیں ناصرین میں سے شمار فرمائے اور ان کو ہم سے راضی فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔